کون سی نماز پابندی سے پڑھنے والا رزق میں کشادگی پاتا ہے؟ نماز چاشت احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اور یہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ کون سا ذکر کرنے سے دل کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں؟ استغفر اللہ کی کثرت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ کون سی صورت گھر میں پڑھنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان دور ہوتا ہے اور گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ کون سا عمل کرنے والا قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے عدل کرنے والا اور نیک اعمال پر قائم رہنے والا۔ کون سی نماز انسان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے؟ تہجد کی نماز جو اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ کے قرب کا سبب بنتی ہے۔ کون سی نیکی گناہوں کو ایسے مٹاتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے؟ صدقہ و خیرات جو اللہ کے حکم سے بہت سی مصیبت اور گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ کون سا عمل قبر کو روشن کرنے کا سبب بنتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل کرنا قبر کی روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ کون سی دعا مانگنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے؟ سجدے میں مانگی جانے والی دعا، کیونکہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کون سا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے؟ جو شخص لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور ان کی مدد کرنے میں آگے رہے۔ کون سا عمل کرنے سے گھر میں مسلسل برکت رہتی ہے؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا گھر کی برکت بڑھاتا ہے۔ کون سی نماز پڑھنے والا اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے؟ نماز فجر ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور ایمان میں رہتا ہے۔ کون سا ذکر رزق کی تنگی کو دور کرنے میں مددگار بنتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت برکت اور آسانی کا سبب بنتی ہے۔ کون سی سورت پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گی؟ سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرے گی۔ کون سا عمل انسان کے چہرے پر نور پیدا کرتا ہے؟ باوضو رہنا اور نمازوں کی پابندی کرنا چہرے کے نور کا سبب بنتا ہے۔ کون سی نیکی مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنتی ہے؟ خفیہ صدقہ اللہ کے حکم سے بہت سی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ کون سا شخص جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا؟ جو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرتا اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے۔ کون سی دعا پڑھنے سے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ کون سا عمل والدین کی ناراضگی کو خوشی میں بدل سکتا ہے؟ والدین کی خدمت، ادب اور ان کے لیے دعا کرنا ان کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کون سی عبادت انسان کو ریاکاری سے بچاتی ہے؟ تنہائی میں کی جانے والی عبادت اور خفیہ نیکیاں اخلاص پیدا کرتی ہیں۔ کون سا عمل قیامت کے دن میزان اعمال کو سب سے زیادہ بھاری کرے گا؟ اچھا اخلاق اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بناتا ہے۔ کون سی نماز انسان کی بند قسمت کو کھولنے کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ تب نماز تہجد اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے تو دعا کی قبولیت اور آسانیوں کا سبب بنتی ہے۔
کون سا ذکر پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ کون سی سورت پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے؟ سورہ ملک کی پابندی سے تلاوت کرنے والے کے لیے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کون سا عمل گھر سے نحست کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر گھر میں رحمت اور برکت لاتا ہے۔ کون سا صدقہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ صدقہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے چھپ کر دیا جائے۔ کون سی دعا مصیبت کے وقت مومن کا سب سے بڑا سہارا بنتی ہے؟ ان اللہ و انا الیہ راجعون صبر اور اجر کا ذریعہ بنتی ہے۔ کون سا شخص بغیر مال کے بھی امیر ہوتا ہے؟ جو قناعت اختیار کرے اور اللہ کی عطا پر راضی رہے۔ کون سا عمل انسان کے رزق میں ایسی برکت پیدا کرتا ہے جو نظر بھی آتی ہے؟ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ کون سی عبادت تنہائی میں کرنے سے اللہ تعالیٰ خاص خوش ہوتا ہے؟ رات کے آخری پہر کی نماز اور دعا اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ کون سا عمل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب کر سکتا ہے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا۔ کون سی نیکی کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے خزانے سے نوازا جاتا ہے؟ استغفار کی کثرت کرنے والے کے لیے رزق اور برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ کون سی نماز پڑھنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن نور ہوگا؟ فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے والے کے لیے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کون سا عمل انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے؟ کثرت ذکر الہی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ کون سی سورت پڑھنے سے دل کو خاص سکون حاصل ہوتا ہے؟ سورہ رحمان کی تلاوت دل کو راحت اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ کون سا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور شمار ہوتا ہے؟ وہ جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ کون سی دعا پڑھنے سے مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری کثرت سے پڑھنا مفید ہے۔ کون سا عمل جنت کے دروازے کھلوانے کا سبب بن سکتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا۔ کون سی نیکی انسان کی عمر میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے؟ والدین کے حسن سلوک اور صلہ رحمی۔ کون سا ذکر پڑھنے سے نیکیوں کا ترازو بھاری ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کون سا عمل قبر میں روشنی اور سکون کا سبب بنتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت، نیک اعمال اور اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا۔ کون سی نماز پڑھنے والے کے لیے دعائیں زیادہ قبول ہونے کی امید ہوتی ہیں؟ تہجد کی نماز کے بعد مانگے جانے والی دعا قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ کون سا عمل کرنے سے گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر گھر کو رحمت سے بھر دیتا ہے۔ کون سی سورت قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے ڈھال بنے گی؟ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ کون سا ذکر رزق کی بندش ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے؟ کثرت استغفار اللہ کے حکم سے رزق میں کشادگی لاتی ہے۔
کون سا شخص سب سے زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے؟ وہ جو اللہ کی رضا حاصل کر لے، چاہے دنیاوی مال کم ہی کیوں نہ ہو۔ کون سی نیکی انسان کے گناہوں کو تیزی سے مٹاتی ہے؟ سچے دل سے توبہ اور اس کے بعد نیک اعمال کرنا۔ کون سا عمل انسان کو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتا ہے؟ نماز کی پابندی اور اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ کون سی دعا پریشانی اور غم کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ کون سا عمل کرنے والے سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ آسانی کرے اور ان کی مدد کرے۔ کون سی عبادت ایسے ہے جس کا اجر اللہ تعالی خود عطا فرماتا ہے؟ روزہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالی خود عطا فرمائے گا۔ کون سی نماز انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے؟ فجر کی نماز جو دن کی ابتدا اللہ کی اطاعت سے کرواتی ہے اور دل کو نور بخشتی ہے۔ کون سا عمل کرنے والے کے رزق میں فرشتے دعا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے برکت اور دعا کرتے ہیں۔ کون سی سورت پڑھنے سے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوتی ہے؟ سورہ اخلاص جو اللہ تعالی کی وحدانیت بیان کرتی ہے اور بہت فضیلت والی سورت ہے۔ کون سا ذکر پڑھنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ کون سا شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ محفوظ ہوگا؟ جو دنیا میں تقوی اختیار کرے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ کون سی نیکی مصیبت آنے سے پہلے ڈھال بن جاتی ہے؟ صدقہ و خیرات اللہ کے حکم سے بہت سی آزمائشوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ کون سا عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بناتا ہے؟ ہر حال میں الحمدللہ کہنا اور نعمتوں کو اللہ کی عطا سمجھنا۔ کون سی عبادت خاموشی سے کی جائے تو اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے؟ خفیہ صدقہ اور پوشیدہ نیک اعمال اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔ کون سا عمل جنت کے بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے؟ قرآن پاک سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا۔ کون سی دعا پڑھنے والا اللہ کی مدد کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ ایک جامع اور مکمل بابرکت دعا ہے۔ کون سی نماز انسان کے دل سے خوف اور گھبراہٹ کو ختم کرتی ہے؟ نماز تہجد میں اللہ سے مانگی جانے والی دعا دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ کون سا عمل کرنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ اخلاص کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے والے کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ کون سی سورت پڑھنے سے گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کی تلاوت گھر کے ماحول کو بابرکت بناتی ہے۔ کون سا ذکر پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کون سا شخص دنیا میں رہتے ہوئے بھی کامیاب شمار ہوتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت اور والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ کون سی نیکی انسان کے چہرے پر نور پیدا کرتی ہے؟ باوضو اور نمازوں کی پابندی کرنا نورانیت کا سبب بنتا ہے۔ کون سا عمل انسان کو برے خاتمے سے بچانے میں مدد دیتا ہے؟ نیک اعمال پر استقامت اور کثرت الہی ذکر الہی۔
کون سی دعا تنگ دستی اور پریشانی کے وقت پڑھنی چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ پر بھروسے کا بہترین اظہار ہے۔ کون سا عمل کرنے والا قیامت کے دن سایہ عرش میں ہوگا؟ عدل کرنے والا اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنے والا۔ کون سی عبادت انسان کے درجات بلند کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے؟ فرض عبادات کی پابندی کے ساتھ اخلاص سے نفل عبادات ادا کرنا۔ کون سی نماز پڑھنے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھلنے کی بشارت دی گئی ہے؟ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کون سا عمل رزق میں ایسی برکت لاتا ہے کہ کمی محسوس نہیں ہوتی؟ حلال کمائی اور کثرت استغفار رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ کون سی سورت پڑھنے سے دل کے وسوسے کم ہونے لگتے ہیں؟ سورہ ناس کی تلاوت وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ کون سا ذکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ درود پاک کی کثرت اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کون سا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت پانے والا ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ کون سی نیکی کرنے سے گناہ جھڑنے لگتے ہیں؟ وضو اچھی طرح کرنا اور نماز کی پابندی کرنا گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ کون سا عمل قبر کی تنہائی میں مددگار بنے گا؟ قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل کرنا۔ کون سی دعا پڑھنے سے مشکل آسان ہونے لگتی؟ ربی یسر لی ولا تعسر پڑھنا آسانی کی دعا ہے۔ کون سا عمل کرنے والے کو فرشتے دعائیں دیتے ہیں؟ بیمار کی عیادت کرنے اور لوگوں کی مدد کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کون سی عبادت انسان کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب عطا کرتی ہے؟ سجدے میں عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی کون سی سورت پڑھنے سے گھر میں دولت آتی ہے؟ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد کسی مخصوص سورت کے پڑھنے سے گھر میں دولت آنے کا تصور کسی مستند حدیث یا اسلامی تعلیمات سے ثابت نہیں ہے۔ رزق میں کشادگی اور برکت کا حصول کسی ایک مخصوص عمل کی بجائے اللہ تعالیٰ پر کامل توکل، حلال رزق کی جستجو و تقوی پر مبنی ہے۔ احادیث میں رزق میں برکت کے لیے استغفار کی کثرت، نماز کی پابندی اور صلہ رحمی کو بہترین ذرائع بتایا گیا ہے۔ لہذا کسی بھی عمل کو دولت حاصل کرنے کا شارٹ کٹ سمجھنے کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ برکت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی محنت کرنے والوں کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔